حصے، 1/3 جس کو ہم کہتے ہیں، تیسرا حصہ، 3 حصوں میں 1 حصہ، پورے مال کا 3 حصے کر کے تو اس میں 1 حصے کے اندر وصیت کو لاگو کیا جائے گا، وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ وصیت ہو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کے ساتھ ہی اپنے پورے مال کسی چیریٹی کے لیے وصیت کر دیتے ہیں، اپنے ویل کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ میں فلاں چیریٹی کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہوں، تو دنیا کے قانون کے مطابق شاید اس کی وصیت پر عمل کر دیا جاتا ہو، لیکن اسلام کے اندر اس کے ورثاء جو باقی بچے ہیں ان کو اس کے مال کے اندر حق ہے، اور شریعت کسی کے حق کو ختم نہیں کرتی، مٹاتی نہیں، بلکہ شریعت حق دیتی ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے مال کے 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اس سے آگے اس کا اختیار نہیں ہے، وہ ورثاء کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ اپنی اولاد کو تنگ دست اور فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ آپ کے موت کے بعد پھر لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، تو وہ بعد میں پھر اس کو اپنے والدین کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تو وہ خود تو بڑا سخی تھا، لیکن اولاد ساری زندگی اس کو گالیاں دیتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو اس لیے ترغیب ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرنا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کچھ نہ چھوڑ کر مریں اور آپ کی اولاد آپ کی موت کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے، محتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ قانون وضع کر دیا کہ میت کی وراثت کے اندر جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ کر چلے جائیں ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدان والاقربون جو چھوڑ کر چلے جائیں ان کے والدین یا رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہ بھی ایک ایکسکیوز بتایا جاتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، یا کسی نے اگر اپنے اس عزیز کی جس کا انتقال ہوا اس کی تیمارداری کی ہو، اس کا علاج معالجہ کیا ہو، تو وہ بعد میں ایکسکیوز بنا دیتا ہے جی کہ وہ تو اتنا سی چیز چھوڑ کر، اب اس کو کیا تقسیم کریں گے؟ مثلا اس نے تھوڑی سی پراپرٹی چھوڑ دی ہو، یا اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا مال چھوڑ دیا ہو، تو وہ پھر ایکسکیوز بناتا ہے، دوسرے رشتہ داروں کو کہتا ہے جی شرم کرو، اس میں آپ کو کیا ملے گا کہ اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے، تھوڑی سی تو چیز ہے، اس کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علت کو، اس ایکسکیوز کو ختم کر دیا اور فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا چھوڑیں یا زیادہ چھوڑیں، نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کیا، ہر ایک کا حصہ مقرر کیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور فرمایا کہ جب تقسیم کرنے کے موقع پر اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمسکین اور مسکین حاضر ہو جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی کچھ دے دو، اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور فرمایا کہ ان سے اچھے طریقے کے ساتھ بات کرو۔ جب میت کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اس کے قریبی رشتہ دار بیٹھتے ہیں، تو بعض اوقات اس تقسیم کے اندر دور کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ غریب اور مسکین کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر فلاں امیر آدمی کی، فلاں چودھری صاحب، خان صاحب کی جو مال تقسیم ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں وہ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس رشتہ دار کے لیے کچھ صدقہ خیرات کریں، تو جو مسکین غریب محلے میں ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ دے دیں اس میں سے۔ سمجھ آ گئی؟ یہی قرآن پاک سمجھا رہا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب میراث تقسیم کرنے کا موقع ہو،
اولو القربا والیتام والمساکین، اور رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اور یتیم مسکین حاضر ہو جائیں تو فرمایا فرزقوہم منہ، تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، اور اس سے تمہارے جو وہ عزیز جس کا انتقال ہوا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اس کے لیے بھی کفارہ اور صدقہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر ان سے بات کرنی ہو تو بات بھی بڑے اچھے طریقے سے کرو۔ مثلا ان میں سے کچھ رشتہ دار اگر اس نیت کے ساتھ آئے ہوں کہ چلو ہم بھی اس کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار تو تھے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی ہمارے چاچا کے لڑکے کے سالے کی لڑکی کے لڑکے کا لڑکا تھا، اتنے دور دور کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں، پھر سمجھے، تو وہ بھی پہنچ آتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، سے بیچ میں سے ہوتے 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 کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ بھی نکل آئے۔ تو اب جب یہاں آئے اور وہاں مفتی صاحب نے تقسیم شروع کر دی تو ان کا حصہ کچھ نہیں نکلا، تو اب ظاہر ہے کہ دل پہ چوٹ تو لگی، کسی کو گھر ملا، کسی کو پراپرٹی ملی، کسی کو پیسہ ملا، کسی کو سونا ملا، کسی کو چاندی ملی، اور یہ بھی اپنی نیت کے ساتھ کچھ لینے کی غرض سے اس مجلس کے اندر موجود تھا لیکن ملا کچھ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ شریعت نے اس کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے اور شریعت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو جھٹلا دو کہ تم کیوں آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے، تم کب آتے جاتے رہے ان کے پاس، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کو مزید ذلیل کرو اور اس کو رسوا کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان سے بات کرو کہ بھائی آپ بھی ہمارے رشتہ دار، لیکن ہم نے میراث کی تقسیم میں خالصتاً شریعت کا راستہ اختیار کیا، اب شریعت نے جس جس کو حق دیا ہے تو اس کو حق مل گیا ہے، اگر شریعت میں تمہارا بھی حق ہوتا تو ضرور آپ کو بھی حصہ ملتا، آپ محروم نہ ہوتے۔ اگر آپ اس سے اس طرح بہترین انداز سے بات کریں گے تو اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگے گی اور وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے گا، بے عزتی نہیں اس کی ہوگی، اور وہ عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، اچھے طریقے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے ضعیف کمزور بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان پر خوف ہوتا ہے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سو یہ لوگ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ٹھیک بات کریں، ٹھیک بات کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں،